جائے گا. بہت اچھی بات. بچوں والا ایک سوال ہے، خاص کر بچوں کے لیے ہے یہ، ہم بچوں ہی کے لیے سمجھیں گے اس سوال کو، کہ یزید کے بارے میں اگر ہم دیکھیں کہ جب کسی نے وہ نوحے کے کچھ الفاظ میں کسی نے اپنے لال کا یزید نام نہ رکھا، تو یزید میں برائیاں کیا تھیں، وہ کتنا برا تھا، اور ہمارا فریضہ کیا ہے؟ بے شک، جیسا آپ نے خود کہا کہ یہ بہت بنیادی سوال ہے کہ یزید کی خامیاں اور خرابیاں کیا تھیں. یوں دیکھا جائے تو دنیا کی ہر خرابی کے مجسمے کا نام یزید ہے، مگر کچھ ایسی باتیں تھیں کہ جو اگر ذاتی طور پر وہ کرتا تو شاید امام حسین اتنی توجہ اس کے اوپر نہ دیتے. لیکن جس وقت وہ خلافت الرسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، جس وقت وہ خلیفہ رسول اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، مسند رسالت پر آ کر بیٹھ رہا ہے، اور پھر وہ خرابیاں اور خامیاں کر رہا ہے کہ جن سے دین بچنے کی کوشش کرتا ہے اور حکم دیتا ہے، تب امام حسین بے چین ہو جاتے ہیں کہ نہیں، میرے نانا کی مسند پر اس برائی کا رکھنے والا شخص نہیں بیٹھ سکتا. وہ برائیاں کیا تھیں کہ جس نے امام حسین کو بے چین کیا؟ یزید کھلے عام شراب پیتا تھا، یزید کھلے عام جوا کھیلتا تھا، کتوں اور بندروں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا. سب سے خراب اور بری بات یہ تھی کہ دین اسلام آنے سے پہلے، یعنی پیغمبر اسلام کے دین پیش کرنے سے پہلے، جب عرب کے یہاں کوئی کلچر نہیں تھا تو ان کا ایک دستور یہ تھا کہ جب باپ مر جاتا تھا تو اس کی وراثت تقسیم ہوتی تھی، اس کا مال تقسیم ہوتا تھا اولاد میں، اس کی زمینیں اس کے بیٹے اور بیٹیاں بانٹ لیا کرتی تھیں. اس وراثت میں جو باپ نے اپنی کنیزیں چھوڑی ہیں ان کو بھی اولاد استعمال میں لے آتی تھی. میں اس سے زیادہ مہذب الفاظ نہیں استعمال کر سکتا. باپ جو اپنی کنیز چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کو بالکل مال کی طرح سے تقسیم کرتے تھے کہ جیسے وہ استعمال کر رہا تھا اب ہم استعمال کریں گے، در عین حال کہ وہ اس کی ماں کا درجہ رکھتی تھی. اسلام جب آیا تو اس نے عورت کو میراث اس طرح سے بٹنے سے منع کر دیا، اور یہ کہا کہ نہیں، یہ ایک صاحب کردار کے لیے بڑی اذیت ناک بات ہے کہ باپ پہلے اس کے ساتھ ایک ریلیشن بناتا ہے اور پھر اولاد میراث میں آنے کی بنیاد پر اس کے ساتھ وہی تعلقات رکھے. دین نے اس کو حرام کیا اور سزا مقرر کی. یزید جس وقت تخت خلافت پر آیا تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے باپ اور اپنے دادا کی کنیزوں کو اپنی کنیز بنانا شروع کیا. یہ حیوانیت تھی. یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی انسانی مزاج رکھنے والا یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ کل تک جسے وہ ماں کہہ رہا تھا آج اس کو وہ اپنی زوجہ کی صورت میں دیکھے. یہ عوام کو نظر نہیں آتی تھی اس کی یہ خرابیاں. اندھے تھے. وہ اپنے آپ کو رسول کا جانشین بتاتا تھا. وہ جو کہہ رہا ہے اسی کو دین سمجھتے تھے. یعنی 50 برس میں یزید کے خاندان نے شام والوں پر اتنا کام کیا تھا کہ اب یہ کچھ بھی کریں کسی کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا. اور ہم نے شام کی کیا بات کریں گے، مدینے والے بھی تو خاموش تھے، مکے والے بھی تو خاموش تھے، بصرے والے بھی خاموش تھے. لہٰذا سرکار سید الشہداء نے دیکھا کہ یہ آیات کا انکار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ کوئی وحی نہیں آئی. یہ رسول کا انکار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کوئی رسول نہیں آیا، بلکہ یہ تمام دین کی شریعت کے قوانین کو توڑ رہا ہے. یعنی پوری طرح سے شیطان کا ایک مجسمہ نظر آ رہا ہے کہ جس سے دین کو بچانا بہت ضروری ہو گیا، اسلام کو بچانا ضروری.